اختیار فرمائے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم پوری دنیا کے لیے تا قیامت منبع رشد و ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا ہے۔ اور قیامت تک مختلف مزاج، مختلف سوچ، مختلف فکر کے لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کلام کا کوئی ایک اسلوب نہیں اختیار کیا، کیونکہ ایک اسلوب اختیار کرنے سے قرآن حکیم کا جو حسن ہے وہ برقرار نہ رہتا، اس کو پڑھنے سے اکتاہٹ ہوتی اور سب لوگوں کے لیے پھر یہ آسانی سے ہدایت کا ذریعہ نہ بن سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف اسلوب اختیار فرمائے ہیں تاکہ تمام لوگ آسانی کے ساتھ اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کلام کے طریقوں میں، سمجھانے کے طریقوں میں ایک آسان طریقہ جو پوری دنیا میں ہر زبان میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے، کسی بھی قانون کو مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے، اور جب تک کوئی عام فہم اس کی مثال نہ دی جائے اتنی دیر تک وہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ کچھ چیزیں نئی ہوتی ہیں، انسان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہوتا، ان چیزوں کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا، اب ان چیزوں کا تعارف اگر کروایا جائے تو مثال دے کر ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ مختلف لوگ مختلف مثالیں دیتے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اپنے پاس کام کے لیے اگر رکھتے ہیں، کام اس کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن اس نئے کام میں کوئی ایسا انداز ہوتا ہے جس سے وہ آدمی پہلے واقف ہے، تو جس انداز سے وہ پہلے واقف ہے اس کی مثال دے کر ہم اس کو کوئی نیا کام اور نئی بات سمجھا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نے صرف یہ مائک دیکھا ہوا ہے جس کے ساتھ تار لگی ہوئی ہے، اور اس نے وہ مائک نہیں دیکھا جو تار کے بغیر استعمال ہوتا ہے۔ اب جو تار کے بغیر استعمال ہوتا ہے وہ بھی مائک ہے، یہ بھی ایک طرح کا مائک ہی ہے۔ اب اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ تار بھی نہیں ہوتی، کانوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو آواز آنے لگ جاتی۔
اس کو پھر ہم اس کے ذریعے سمجھائیں گے کہ جیسے یہ مائک ہے اسی طرح کا ہی وہ مائک ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے اس کے ساتھ یہ تار ہے اور اس کے ساتھ تار نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک جو سیل ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مثال دینا کسی نئے مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی اگر ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی تو اس کو ایسی مثال سے سمجھائیں گے جو دیکھی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی چیز ہو جو سنی نہیں جا سکتی، اس کو اس آواز کے ساتھ سمجھائیں گے مثال دے کر جس آواز کو سنا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ٹٹولا ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو سمجھانے کے لیے ہم وہ مثال دیں گے کہ جس کو ہاتھ لگا کر ٹٹولا اور دیکھا اور جانچا جا سکتا ہے۔ تو یہ مثال اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی نئی چیز کو پرانی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر اسے سمجھایا جائے۔ تو قرآن حکیم برہان عظیم اس کے اندر سینکڑوں مثالیں ہیں اور مختلف مثالیں مختلف انداز کی ہیں، ایک ہی انداز کی مثالیں نہیں ہیں۔ جس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اللہ مثال بھی اسی قسم کی دیتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس کو اعلیٰ چیز کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا جائے گا، اگر کوئی گھٹیا چیز ہو تو اس کو گھٹیا چیز کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا جائے گا۔ اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے کہ اعلیٰ چیز کو اعلیٰ مثال سے اور گھٹیا چیز کو گھٹیا مثال سے سمجھایا جائے،